دنیا سے جو امید ہے چند لوگوں سے امید اور چند ممالک سے امید ہے. وہ کون سے ممالک ہیں؟ سب سے پہلے نمبر 1 پاکستان، نمبر 1 پاکستان، مصر. کل جو جنگ بندی ہوئی ہے اس میں فلسطینیوں کا ہمارا یہ کہنا ہے ایک کریڈٹ جاتا ہے تو مصر کو جاتا ہے اور پاکستان کو جاتا ہے. جس انداز میں آپ یقین کریں، آج میری یہ الفاظ کائنڈلی آپ پورا دنیا کو دکھا دیں اور سنا دیں. جی میں عمران خان صاحب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب، میں نے آپ کو ایک لقب دیا ہے. وہ لقب یہ ہے کہ آپ اس زمانہ کا ارطغرل، عالم اسلام کا ہیرو ہے. واقعی میں آپ اس دور کا ارطغرل اس دور کے ارطغرل شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے بھی پیغام ہے میرا. اور کائنڈلی میں آپ کو I request you, humble request کہ میرا یہ پیغام شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی کہہ دیں سامنے کہ فلسطینی عوام آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتے ہیں. اور آپ اس دور کا صدام حسین، جو آپ کے اندر جرت، جو آپ کے اندر دلیری ہم نے دیکھ لیا، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا. اور اس کی ان کی جو الفاظ ہیں، اے ارض فلسطین ہم آپ کے لیے ہے، اے ارض فلسطین والے ہم آپ کے لیے. یہ جو ان کی کل الفاظ تھی کہ اے فلسطین والو ہم آپ کے لیے، ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں. بالکل، یہ تو ساری دنیا کے سامنے انہوں نے بتا دیا. یہ آج تک کسی نے ہمیں کہا ہی نہیں ہے. یہ وہی والی بات ہے، ایک بھوکا پیاسا کو آپ نے ایک پانی کا گھٹ دے دیا، ایک مردہ کے اندر آپ نے جان ڈال دیا. جی جلال صاحب، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے عمران خان صاحب کو میرا پیغام ضرور، اور تمام ناظرین کو، کہ عمران صاحب آپ اس دور کا ارطغرل، عالم اسلام کا ہیرو ہے. سر ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو بھی اللہ اتنی طاقت دے اور اتنی خود مختاری دے کہ ہم رائٹ کازز کے لیے رائٹ سائٹ پہ کھڑے ہو سکیں. لیکن سر سوال یہ ہے کہ اب جنگ بندی تو یہ ہو گئی ہے، اس طرح کی ماضی میں کتنی جنگ بندیوں کا اعلان ہو چکا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ وقتاً فوقتاً آفٹر مطلب ہر کچھ عرصے بعد ایک اسی طرح کی ایرپشن ہوتی ہے، ٹینشن شدید ہو جاتی ہے، وہاں سے بہت حملے ہوتے ہیں، جانیں ضائع ہوتی ہیں. کتنی جنگ بندیاں ہوئی ہیں اس سے پہلے؟ آپ بجا فرمائیے، آپ نے بجا فرمائیے. بالکل، یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے تو ٹیمپریری، عرضی. یہ کوئی نہ سمجھے کہ بس جنگ ختم ہو گئی ہے فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں. نہیں، آج بھی دوبارہ چڑھ سکتا ہے. آج بھی دوبارہ بھی چڑھ سکتا، کل بھی چڑھ سکتا. اور جیسا آپ نے فرمایا کئی جنگی بندی ہوئی ہے، بہت ہوئی ہے. اور میرے خیال میں یہ 10 سال کے اندر یہ 4 یا 5واں جنگ ہے. جی دیکھیں، اس مسئلہ کا ایک ہی حل ہے. اس مسئلہ کا حل یہ ہے کہ فلسطینی قوم کو اپنا حقوق دینا چاہیے. اس ہمیں اپنا آزاد ملک دیا جائے. جب تک ایک متحد کچھ عرب مسلمان، میں سارا مسلمانوں پہ تو مجھے کوئی اتنا وہ نہیں ہے، میں چند عرب مسلمان کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ متحد ہو کے فلسطینیوں کو کا ساتھ نہیں دیں گے، فلسطینیوں کو حق نہیں دلوائیں گے، تو یہ جنگ آج بھی چڑھ سکتی، دوبارہ کل بھی شروع دوبارہ ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا، اب یہ جو آپ نے بات کی مسلم ممالک کے لیے، کہ ظاہر ہے بہت سارے مسلم ممالک تو ایسے ہیں کہ جو کہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی اسرائیل جو ہے وہ اب ایک حقیقت ہے. تو وہ ممالک جو ہیں وہ پھر فلسطین کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں؟ کتنے سنسیئر ہیں؟ نہیں سر، جن ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور نہ ہی وہ سنسیئر ہے اور نہ کبھی وہ سنسیئر ہوں گے، یہ بات طے ہے. اور فلسطینی قوم اس چیز کا بڑے مذمت کیے. یہ جن مسلمان ممالک نے اپنا تعلقات قائم کیے اسرائیل کے ساتھ، یہ تو ایک سمجھ لو ہماری پیٹھ پہ خنجر ہے. یہ مسجد الاقصی کی قبہ میں خنجر ہے یہ. اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا مقصد تعلقات مطلب اپنی دین، اپنا ایمان کے ساتھ غداری کے مترادف ہے. تو ان سے سنسیریٹی اور خلوص کا کوئی ہمیں توقع نہیں ہے.
ہمیں توقع ان ممالکوں سے ہیں جن کا تعلقات اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے, جن کا نظریہ اسرائیل کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہے, جن کا عقیدہ میں یہ شامل ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا, جیسا پاکستان, بالکل یہی نظر تسلیم نہیں کرنا. سب سے پہلی بات جو قائد اعظم نے فلسطین کے حوالے سے کی تھی وہ یہی کی تھی کہ فلسطین جو ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک بڑا گہرا رشتہ ہے اور اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا. بہت شکریہ ادا کریں گے جلال صاحب آپ کا. ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیمان. آج میں موجود ہوں اسلام آباد پریس کلب کے باہر. احتجاج کیا جا رہا ہے فلسطین کی حمایت میں, اسرائیل کے خلاف جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں فلسطین پر. یہاں پر کچھ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں ان کے بارے ان کے کیا تاثرات ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہ بتائیں آپ یہاں پر کیوں آئی ہیں اور کس پیغام کے لیے؟ I'm here because this protest is a very very important movement. ابھی وہ جو غزہ میں شوٹنگز, بامنگز, ہر چیز ہو گئی, وہ چلڈرن بھی ڈیڈ ہو گئی, اس کے لیے ہم آ رہی ہے. Because this is a very very important issue. Genocide ہو رہی ہے ابھی. Israel they are not going to stop. وہ سیز فائر بھی ہو گئی لیکن they are still doing an occupation. ابھی بھی جینوسائڈ ہے, تو اس لیے ہم سب باہر آ رہی ہے کہ وہ آکوپیشن بھی بند ہو جائے اور جینوسائڈ بھی. In your opinion, what steps should Pakistan take in this issue and how the government is performing? Are you satisfied with it? I think what Pakistan needs to do is they need to take this a step forward just like Maldives did. Alhamdulillah, Pakistan has never had Israeli trade. It has never recognized Israel as a country. And right now the foreign minister has done a lot. He went to the Security Council. So far in the world, Pakistan has done the most. But we can definitely do more. We can force Israel to back out of Palestine. If they can convince all the other countries, public opinion matters a lot. And we can do a lot as well. We can push the countries to come forward and save Palestine. In the morning, Israel and Hamas has answered ceasefire, and they have said that no more bombing will take place. Egypt has played a very important role in these negotiations, and US is saying that we have played a very important role in Israel that they should. I think that Israel has done a ceasefire for now. In 2014, they did this exact same thing when public outcry became too big. They stopped for a while and then they started again when everyone got quiet. The US, I do not think they're doing much. They've always supported Israel. Even this time, they did not do much. It was definitely social media and the public outcry that got Israel to stop. And so I think that right now, the ceasefire is just the beginning. We need